حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود پاک پڑھنے میں ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبیل عالم با عمل باپ کے عالم با عمل بیٹے، فاضل جلیل باپ کے فاضل جلیل بیٹے، مصنف باپ کے مصنف بیٹے، محقق باپ کے محقق بیٹے، مدرس باپ کے مدرس بیٹے، اس قدر الولد مظہر الاب تو ہوا ہی کرتا ہے، لیکن اتنے اوصاف میں اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت قبلہ مفتی حافظ محمد احمد سعید سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے کتاب لکھی خیر الکلام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کا عرفی نام رکھا رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود۔ آپ کو بھی ذرا اعلیٰ آواز میں بولنا چاہیے۔ بحمدہ تعالی، بزرگوں کی صحبت، والدین کی تربیت، اساتذہ کی شفقت سے جو لگاؤ درود پاک کا نصیب ہوا، تو اس دلچسپی کی بنا پر اس عنوان پر بہت ساری کتابیں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اردو میں، فارسی میں، عربی میں جتنی کتابیں درود پاک کے موضوع پر میں نے پڑھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب علامہ ابن القیم الجوزیہ نے تحریر کی، جس کا نام ہے جلاء الافہام، اور علامہ ابن القیم الجوزیہ آپ 691 ہجری میں پیدا ہوئے، تو یہ 7ویں ہجری کی کتاب ہے، اور اس وقت ہم 1444 ہجری میں ہیں، یعنی کم و بیش 7 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ جس درجے کی عربی میں وہ کتاب ہے، اردو زبان میں اسی درجے کی یہ کتاب ہے۔ اور میں یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، مجھے پورا احساس ہے کہ میں علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ درود پاک کی جتنی کتب ہیں، امام سخاوی علیہ رحمہ کی القول البدیع سمیت، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت الدارین سمیت اردو کی جتنی کتب ہیں، ان میں بھی درود پاک کی فضیلت کو مد نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ موضوع درود پاک کی فضیلت ہے۔ اب اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو روایات ذکر کی جا رہی ہیں، ان کا کیا درجہ ہے؟ وہ صحیح ہیں، وہ حسن ہیں، وہ بلا سند ہیں، وہ با سند ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ موضوع ہیں۔ ان روایات کی جو فنی حیثیت ہے، اس پر بحث نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے اگر کلام کیا ہے ایک علامہ ابن القیم الجوزیہ نے ابواب بندی کر کے پہلے صحیح احادیث کو اکٹھا کیا، پھر مراسیل کا باب باندھا، پھر ضعیف احادیث کا باب باندھا، اور ہر حدیث کو فنی اعتبار سے الگ الگ کر کے لکھا۔
جو کام ابن القیم نے 7ویں ہجری میں کیا وہی کام اردو کے رائٹنگ کے اندر قبلہ مفتی احمد سعید صاحب نے کیا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو آدھا اصول حدیث کا علم آ جائے گا، کیونکہ اس کتاب میں آپ نے فضائل درود پاک کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی تھیں کہ یہ درود پاک کے عاشق لوگ جو ہیں خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ کس حیثیت کی موضوع حدیثیں سنا سنا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، تو آپ نے ہر حدیث کی فنی حیثیت کو علمی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہونے والا یہ حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا یہ شرف صرف موضوع احادیث کا ہی مرہون منت نہیں، بلکہ درجنوں صحیح احادیث بھی موجود ہیں، حسن احادیث بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ آپ نے ہر حدیث کا جو فنی مرتبہ ہے وہ بیان کیا، یہ کچھ عبداللہ زئی جیسے لوگوں نے بھی بیان کیا، لیکن دعویٰ کرنے کے باوجود وہ غیر جانبدار تحقیق نہ کر سکے۔ جو روایت اپنے مسلک سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے ضعیف قرار دینے کی کوشش کی، پھر جس حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں اس پر تبصرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ موضوع سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہ میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں کہ جس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا پھر اس حدیث کو پر تبصرہ اس انداز میں کیا کہ اسے موضوع سے بھی نیچے گرا دیا، لیکن حضرت نے ضعیف احادیث کا باب الگ باندھ کر ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے پہلے ضعیف احادیث کا تعارف کر کے بتا دیا کہ جو مضمون صحیح احادیث سے ثابت ہو پھر اس کو فضائل کے طور پر ضعیف احادیث بیان کی جائیں تو وہ ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ قوت پا جاتی ہیں، اور پھر ایک مضمون چند ضعیف احادیث سے ثابت ہو جائے تو وہ ضعیف احادیث مل کر ایک طاقت حاصل کر لیتی ہیں، اور جو فرض واجب نہ ثابت کرے کم از کم فضیلت تو ثابت کر دیتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، کس انداز میں حدیث کو لیتے ہیں، کس انداز میں حدیث کو نہیں لیتے۔ بلا سند حدیث کو الگ ذکر کیا، جو موضوع روایات ہیں ان کو الگ ذکر کیا، جن کی سند نہیں ملتی پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ جس روایت کی سند معلوم نہ ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ طور پر مروی منسوب نہ کیا جائے، بلکہ ایسا محتاط لفظ بولا جائے کہ بندہ اس زمرے میں نہ آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کے لیے وعید وارد ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ضمنی طور پر جو فقہی مسائل آئے ان پر بھی روشنی ڈالی، اور ضرورت زندگی کے متعلق جو ساتھ ضمنی مسائل تھے ان کی تحقیق اور ان کی تخریج پر جس انداز سے قلم اٹھایا ہے، الحمدللہ یہ اپنی مثال آپ کتاب ہے۔ اب میں کچھ نذرانہ محبت حاضرین کو پیش کر دوں۔ علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام لکھی، وہ 7ویں ہجری کے بزرگ ہیں۔ جب درود پاک کی بہاروں کی بات آتی ہے تو امام بصیری کا نام آتا ہے، جن کو درود پاک کی برکت سے مدینے کے تاجدار نے شفائیں بھی عطا فرمائیں، ردائیں بھی عطا فرمائیں۔ نام آتا ہے نا؟ وہ 698 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔
حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ کا وصال 698 ہجری میں ہوا، 608 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، وہ بھی صدیوں پرانی بات ہے۔ اور پھر درود پاک کا موضوع چلے تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ ایک بچی کے درود پاک پڑھنے نے جن کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا، پھر اس بچی سے درود پاک کا سبق لے کر اپنی ساری زندگی درود پاک کو ہی دے دی، اور درود پاک پڑھتے 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 زندگی گزاری تو اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ وصال کے بعد جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے بھی کستوری کی خوشبوئیں آتی تھی۔ لیکن یہ بھی تو ذہن میں رہے کہ حضرت امام جزولی علیہ الرحمہ کا وصال 870 ہجری میں ہوا، وہ بھی صدیوں پرانی بات ہے۔ تو کیا درود پاک کی بہاریں ہم صدیوں پرانے قصے سنا کر لوگوں کے دلوں میں درود پاک کا شوق پیدا کریں گے؟ درود پاک کی برکتیں وہ نہیں ہیں جو صدیوں پہلے لوگوں نے حاصل کی، آج حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ درود پاک کی بہاریں اس انداز میں ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں نے درود پاک سے برکتیں حاصل کی ہیں، ہر زمانے کے لوگوں نے، حتیٰ کہ ہمارا زمانہ بھی درود پاک کی برکتوں اور بہاروں سے خالی نہیں۔ میں آج اس مختصر وقت میں چند واقعات وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ احادیث حضرت نے بہت ساری یہاں لکھ دی ہیں، اور پھر مفسرین کی جو آراء ہیں، میرا خیال ہے اس کتاب پر بس ہے، جو اللہ رب العزت نے قلم کا زور عطا فرمایا، جو محبت کی چاشنی عطا فرمائی، اور جتنے مفسر 210 کتابوں کا نچوڑ یہ ایک کتاب ہے۔ کتنی؟ سارے بولیں 210 کتابوں کا خلاصہ یہ ایک کتاب ہے۔ تو اب اس مقام پر اس کتاب کے ہوتے ہوئے روایات اور احادیث کے کو مد نظر رکھنا یہ تو آپ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں کچھ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے زمانے سے متعلق رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ حافظ محمد سرفراز طاہر قادری زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے ابھی، اللہ تعالیٰ انہیں خضر عطا فرمائے۔ 232 چمڑیل جھال ستیانہ بنگلہ، یہ ان کی رہائش ہے۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو تصدیق کرنا چاہے وہ کر لے، اگر ان کا ٹیلی فون نمبر چاہیے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ 2003-04 کے اندر انہیں فالج ہو گیا، بایاں بازو بھی، بایاں پاؤں ٹانگ بھی، بائیں طرف ساری فالج میں، اور کام کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا، صبح درود پاک، شام درود پاک۔ علاج معالجہ بھی ساتھ چل رہا ہے، لیکن امیدیں دوائیوں اور ڈاکٹروں پر نہیں ہیں، بلکہ امیدیں مدینے کے تاجدار پر لگی ہوئی ہیں۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے خواب میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی ملے اور کہا کہ حافظ سرفراز آج سے 40ویں دن تو بالکل ٹھیک ہوگا، لوگوں کو بتا دیں۔ چونکہ اپنے گاؤں میں محافل درود پاک کرتے تھے تو پھر سارے درود پاک ماننے والے تو نہیں ہیں نا، کچھ دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ شرک کرتا تھا، اللہ نے سزا دی ہے۔ تو شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ملے اور فرمایا اعلان کر دے، ان کو بتا دے کہ آج سے 40ویں دن میں بالکل ٹھیک ہوں گا۔ 39ویں دن بیماری میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ لوگوں کی باتیں پھر کہاں تک پہنچی ہوں گی؟ جب 40واں دن آیا تو ایک کبڈی کا کھلاڑی ہے، ہماری پاکستان ٹیم کا کپتان بھی ہے، رانا نعیم، جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، انہی چک کا ہے، وہ اس وقت موقع پر موجود تھا۔
جب بیٹھے بیٹھے اچانک کیا ہوا، دیکھنے والے تو حافظ سرفراز صاحب ہی تھے نا، سرکار مدینہ تشریف لائے عالم بیداری میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بازو پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھ سے ان کا بازو پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور کہا حافظ سرفراز تیرا فالج ختم۔ وہ حافظ سرفراز ابھی زندہ ہیں، پاؤں بھی ٹھیک، ٹانگ بھی ٹھیک، بازو بھی ٹھیک، اور حافظ سرفراز صاحب آج بھی میرے نبی کے اس زندہ و جاوید معجزے کی تصویر اور دلیل بن کر اس دنیا میں اس وقت گزار رہے ہیں، اور ان کی صحت بتا رہی ہے کہ میرا نبی صدیوں پہلے امام بصیری کا فالج دور کر سکتا تھا، آج کے دور میں بھی اپنے غلاموں پر کرم کر سکتا ہے۔ ابھی تک ٹھیک ہے، اس کے بعد دوائی کھانے کے بغیر ابھی تک ٹھیک ہے، نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی ٹیکا، ایک لمحہ پہلے بیمار، ایک لمحہ بعد ٹھیک، ابھی تک ٹھیک ہے۔ ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ غلام محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، 2007 میں آپ کا وصال ہوا۔ جس وقت 232 میں حافظ سرفراز پر یہ کرم ہوا، اس وقت ان کے شیخ یہیں فیصل آباد پہاڑی والے گراؤنڈ میں اپنے ایک مرید کے گھر محفل میلاد پر خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران کہا کہ لوگ میرے نبی کے علم پر باتیں کرتے ہیں، میں ان کا غلام نہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ پیارے آقا نے ابھی اپنے ایک غلام پر کرم کر دیا۔ کرم ادھر ہوا 232 میں، اسی وقت اعلان ادھر ہوا فیصل آباد میں، اور جو اس بات کو جانتے تھے کہ بیمار آپ کے خلیفہ حافظ سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا تو انہیں پتا چلا کہ ہاں اللہ نے کرم کر دیا۔ درود پاک کی برکتیں وہ نہیں ہیں جو صدیوں پہلے لوگوں نے لی، درود پاک کی برکتیں وہ نہیں ہیں کہ جو بصرہ اور کوفہ اور بغداد اور عراق کے واقعات سن کر حرم درود شریف کا شوق پیدا کرے، بلکہ نہیں، جو جس خطے میں رہتا ہے اس خطے میں ذرا غور سے اپنے علاقے کو دیکھے، درود پاک کی برکتیں پانے والے تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ قبلہ مفتی امین صاحب نے یہاں فیصل آباد میں جو عزت پائی ہے، درود پاک کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ مفتی امین صاحب نے جو فیصل آباد میں عزت پائی ہے، درود پاک کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اب ایک کوثر میں ایک واقعہ کہ جو 20ویں صدی کی آخری دہائی ہے نا، 1990 سے 2000 تک درمیان کا واقعہ ہے کہ فیصل آباد سے جڑاں کو جانے والی گاڑی پر 24 سوار سیٹیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو ہوتی ہے چھوٹی ہائیس پر 24 سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا یہاں مکو آنے میں۔ 24 میں 23 بندے موقع پر مر گئے، اور ایک بندے کو خراش بھی نہیں آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو بچ کیسے گیا؟ نہ ڈرائیور بچا، نہ کنڈکٹر بچا، نہ کوئی اور سواری بچی۔ حادثہ اس طرح کا خوفناک ہوا تھا، سارے لوگ موقع پر مر گئے، اور گاڑی کی حالت بتا رہی تھی کہ کوئی بچنے والا ہے نہیں، تو کیسے بچا؟ اس نے انٹرویو میں کیا کہا، یہ اخبار میں بھی چھپا تھا، انٹرویو میں اس نے بتایا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو درود پاک پڑھتا چلا آ رہا تھا، اچانک ایک چکر آیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ جب میں اپنے ہوش و حواس میں آیا تو لوگ مرے پڑے تھے، میں سڑک کے ایک کنارے پر پڑا تھا۔ چکر آیا، مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھے گاڑی سے نکالا، کس نے مجھے اس حادثے سے بچایا ہے۔ اور یہ صدیوں پرانی بات نہیں ہے، یہ 20ویں صدی کی آخری دہائی کا واقعہ ہے۔ میرے ساتھ متعلقہ ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے اشرف، مستری اشرف، مانا والا کا رہائشی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہے محمد بلال صابری۔ بیٹا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے،
दोनों अभी जिंदा हैं। महफिल दुरूद पाक थी कारी अशरफ साबरी साहब की के घर। वहाँ पर बिलाल ने मुझे बताया, मुझे कहा कि मेरे वालिद साहब 8 महीने से लाहौर गुलाब देवी अस्पताल में है, बचने की उम्मीद कोई नहीं। मैंने कहा बचने की उम्मीद है या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि दुरूद पाक मौत के मुंह से बंदों को निकाल लेता है। बोल दें करें क्या? मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ो। उस नौजवान लड़के ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दिन दुरूद पाक, रात दुरूद पाक, चलता दुरूद पाक, उठता बैठता दुरूद पाक, जितना अल्लाह ने उसे तौफीक दी उसने पढ़ा। सिर्फ 15 दिन गुजरे थे कि वो फिर मेरे घर में आया। उस वक्त मैं माना वाला में थे। कहते कि अब्बा जी सेहत याब होकर घर आ गए हैं, और अब उनके घर आने की खुशी में दुरूद पाक की महफिल अपने घर रखी है। और वो सेहत याब कैसे हुए हैं ये वाकया मैं आपको घर सुनाऊंगा। आए दुरूद पाक की महफिल पर। मगरिब के बाद महफिल दुरूद पाक थी। दुरूद पाक की महफिल पर पहुंचे तो उसने दुरूद पाक की महफिल जो थी ना वो अपने घर की छत पर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ कर ना, वो बीमार जो 8 महीने से अस्पताल में था वो सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर छत पे चढ़ा। फिर वहां पर महफिल के अंदर बिलाल ने बताया, और उसका बाप भी पास मौजूद था, उसने कहा सुबह डॉक्टर चेक करके गए हैं, जैसे 8 महीने की रूटीन आ रही थी उसके मुताबिक ही था। लिक्विड चीजें दी जा रही थी, ज्यादा ठोस और गज़ा जो थी वो खाने के काबिल नहीं था। अचानक दोपहर के वक्त पेट में गैस पैदा हुई, और वो गैस जो थी वो बदन से खारिज हुई। उठकर बैठ गए, कहने लगे मुझे भूख बड़ी लगी हुई है, खाने को कुछ दो। मैं खाने को जो तुझे देना चाहिए वो तो अभी खाना परहेजी तैयार नहीं है। कहते जो है दे दो। टीबी का मरीज है, 8 महीने से अस्पताल में है। पुलाव खा गए, पूरी प्लेट पुलाव खा गए, 1 रोटी भी खा गए, और अब इंतजार में है कि कब तकलीफ शुरू होती है। और तकलीफ शुरू हुई ही नहीं। जब सेकंड टाइम के डॉक्टर चेक करने के लिए आए तो रिपोर्टों को एक मरतबा देखते हैं, दूसरी मरतबा मरीज को देखते हैं। वो कहते हैं रिपोर्टें दोबारा बनाओ, कि जो रिपोर्ट बता रही है वो मरीज की हालत नहीं बता रही। रिपोर्टें दोबारा की गई तो उन्होंने अगले दिन छुट्टी दे दी। 8 महीने बीमार रहने वाला 1 दिन के अंदर सेहत याब हो गया। वो डॉक्टरों की दवाइयों का नतीजा नहीं था, वो मदीने वाले के दुरूद पाक की बरकत थी। दोनों बाप बेटा अभी तक जिंदा हैं, इसकी तस्दीक भी की जा सकती है। मैं गुलाम अहमदाबाद मदीना मस्जिद में खिदमत कर रहा हूँ। वहाँ जो मेरा नायब था, अब तो वो दूसरी मस्जिद में चला गया, उनका नाम है मोहम्मद शहजाद चिश्ती। उसके भाई बीमार हो गए, लोधरा का रहने वाला है वो भाई, उसका अभी भी जिंदा है। ये मैं माजी के किस्से नहीं सुना रहा, ये मैं हाल की बातें आपको सुना रहा हूँ। उसके गले से पानी का एक कतरा भी आगे नहीं जाता था। 3 महीने तक मुख्तलिफ टेस्ट करवाए डॉक्टरों ने, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इसे बीमारी क्या है। खाना खा नहीं सकते थे। 3 महीने के बाद उसको गज़ा वाली नाली लगा दी गई कि कुछ पेट में तो जाए। बोतलें, गज़ा की नाली, इस अंदाज में उसका सिलसिला जारी है। और जब गज़ा की नाली लगी तब उन्होंने मेरे साथ ये मामला शेयर किया। गमज़दा बैठे थे, मैंने खुद ही पूछा कि क्या मसला है, क्यों परेशान। उन्होंने बताया कि भाई जो है ना वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश है। मैंने कहा ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई ज़िंदगी के दिन बाकी हैं तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सबब लगा ही देना है, लेकिन इस मुश्किल से निजात पाने का जो मुजर्रब है ना मेरी ज़िंदगी में, वो दुरूद पाक ही है। दुरूद पाक पढ़े। उसने खुद भी दुरूद पाक पढ़ा, अपने वालिद को भी दुरूद पाक पे लगा दिया, वालिदा को भी दुरूद पाक पे लगा दिया, भाइयों को भी दुरूद पाक पे लगा दिया। जो बीमार था ना, मैंने कहा उसे भी कहो कि जैसे पढ़ सकता है दिल ही दिल में पढ़े, ख्याल ही ख्याल में पढ़े, जैसे पढ़ सकता है वो पढ़े। पढ़ने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक इन दिनों फिर रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक, बीमारी खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी
تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اے پیارے محبوب، آپ کا نام کل بھی مشکلات کا حل تھا، آپ کا نام آج بھی مشکلات کا حل ہے۔ اگر بدلے ہیں تو ہمارے رویے بدلے ہیں، اگر بدلے ہیں تو ہمارے ذہن بدلے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم کا دروازہ بھی اسی طرح کھلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا دروازہ بھی اسی طرح کھلا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ حضرت نے جب باب باندھا ہے نا ضعیف احادیث کے متعلق، پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو بندہ 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لے گا۔ یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ بیان کی، لیکن یہ حضرت کی تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اتنی کتابیں میں نے درود پاک کی پڑھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک کی جو احادیث ہیں روایت کرتے ہیں، مقصد ان کا ہوتا ہے درود پاک کی فضیلت، اور فن پر بھی بحث نہیں کرتا، فن پر حضرت نے بحث کی ہے۔ یہ میں نے بیان کی کئی مرتبہ کی، اور میرے بیان سے ایک ڈاکٹر سلام دین کمبو ہے مانا والا میں، وہ بھی رہائش پہ سلام کلینک، اس کے کلینک کا نام بھی سلام ہے، بالکل مانا والے کا جو ہے نا مصطفیٰ چوک کے اندر اس کی دکان ہے۔ ڈاکٹر سلام دین کمبو بالکل حیات ہے، جا کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ بیان میں نے کیا تو انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، گھر جا کے اپنی وائف کو بتایا، انہوں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، ان کی وائف فوت ہو گئی۔ میں ان کی فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا جو میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، تو ڈاکٹر سلام دین صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کریں جی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جو بندہ روز حدیث 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک مرتا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی نے فوت ہونے سے 7 دن پہلے ایک خواب دیکھا، وہ خواب اس نے مجھے سنایا، مجھے بتایا، مجھے کہنے لگی کہ میں نے خواب کے اندر ایک جگہ دیکھی جس کو میں جانتی نہیں، اندھیرا اندھیرا تھا، وہاں ایک دروازہ تھا بڑا سنہری چمکتا ہوا، وہ دروازہ کھل گیا۔ جب میں نے اس dروازے کے اندر دیکھا تو ایسے نظارے تھے جو میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھے، ایسے نظارے تھے جو میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھے، روشنی روشنی، اور ایسی بلڈنگیں تھیں کہ جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی خوشبوئیں تھیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک قدم میں نے آگے رکھنا چاہا تو کسی نے مجھے روک دیا کہ نہیں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے وہ میری بیوی نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا مجھے فوراً آپ کا خطاب یاد آ گیا، میرے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا حضرت میں کون ہوں اس طرح کی بات کرنے والا، یہ تو میرے آقا سے ہی منسوب ہے۔ یعنی اس بات کی گواہی بھی اینی طور پر ہمارے دور کے اندر موجود ہے۔ درود پاک وہ نہیں جس کی برکتوں کے قصے صدیوں پرانے سنتے آؤ اور درود پاک پڑھتے آؤ، اپنی زندگی پریکٹیکل لائف میں آؤ، تمہیں درود پاک کی برکتیں تمہاری زندگی میں ملیں گی۔ شیخ ابو عمران کا واقعہ سعادت الدارین میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت نے بھی 5ویں باب کے اندر وہ واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ شیخ ابو عمران، شیخ ابو علی، یہ دونوں بزرگ شیخ ابو القاسم کے مہمان بنے۔ شیخ ابو القاسم کے جو والد تھے وہ دائمی زکام کے مریض تھے۔ شیخ ابو عمران نے شیخ ابو علی سے کہا کہ تمہیں 8-10 سال ہو گئے درود پاک پڑھتے ہوئے، درود پاک کی برکت جو ہے نا جو تم نے پائی ہے
اس کو ذکر کرو، ظاہر کرو یہاں۔ شیخ ابو علی کہنے لگے کہ فلاں فلاں نیک کام میں نہیں کرتا تھا، درود پاک کی برکت سے اللہ نے توفیق دے دی۔ فلاں فلاں برائی میرے اندر تھی، درود پاک کی برکت سے نکل گئی۔ شیخ ابو عمران کہنے لگے یہ درود پاک کی وہ برکتیں ہیں جو بچوں میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں برکتیں ہیں۔ یہ درود پاک کی وہ برکتیں ہیں جو بچوں میں ظاہر ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ ابتدائی جو درود پاک شروع کرتے ہیں نا، یہ برکتیں انہیں ملتی ہیں۔ بڑی بات کا ذکر کر، وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ہی جان سکا ہوں۔ شیخ ابو عمران نے کہا اچھا اس طرح کر، درود پاک پڑھ کے نا شیخ ابو القاسم کے والد کی ہتھیلی پر پھونک مار۔ انہوں نے درود پاک پڑھ کے جب شیخ ابو القاسم کے والد کی ہتھیلی پر پھونک ماری تو اس سے کستوری کی خوشبو آئی، کستوری کی خوشبو آئی۔ شیخ ابو عمران نے خود درود پاک پڑھا اور پڑھ کر پھر پھونک ماری تو اتنی تیز خوشبو آئی کہ اس خوشبو کی شدت کی وجہ سے ابو القاسم کے والد کے نتنے کھل گئے اور بیماری کا خون بہہ پڑا، صحت یاب ہو گئے۔ اب اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور نیکیوں کی عادت آتی ہے۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، نیکیوں کی عادت پکی ہوتی ہے۔ اب اس کا تجربہ جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، جن دنوں تبلیغ الاسلام میں پڑھایا کرتا تھا ان دنوں اساتذہ کے ذمہ لگا ہوتا تھا کہ بچوں سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کروانی ہے۔ ایک مہینہ ڈیوٹی ہوتی تھی، سارے بچوں سے نماز کی پابندی کروانی ہوتی تھی۔ جب میری باری آئی نا تو جو بچے نماز میں کوتاہی کرتے تھے میں نے ان کو حاضری جو لگتی تھی اکٹھا کر کے نا تو درود پاک کا لیکچر دیا۔ میں نے کہا درود پاک پڑھنا ہے، صبح بھی شام بھی نماز پابندی کرو، لیکن اس سے زیادہ پابندی آپ نے درود پاک کی کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت بیان کی، اللہ نے ان کے دل میں شوق پیدا کر دیا۔ جب وہ درود کے عامل بن گئے تو پکے نمازی بھی خود بخود بن گئے۔ جب وہ درود کے عامل بن گئے تو پکے نمازی بھی خود ہی بن گئے۔ یہی واقعہ میں نے اپنی مسجد میں بیان کیا پچھلے ہفتے۔ تو اس جگہ سے میں نے ابھی اس بندے کا نام نہیں پوچھا، 2 مرتبہ وہ ملاقات ہو چکی اس کی میرے ساتھ، 2 مرتبہ ہی ہوئی۔ تیسری ملاقات پہ نا میں پوچھوں گا اس سے نام پتہ اس کا۔ اس نے کہا حضرت جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے نا اس کی ایک دلیل میں بھی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے درود پاک کا بتا دیا، میں درود پاک پڑھنے لگا ہوں، اب میرا دل کرتا ہے میں داڑھی بھی رکھ لوں، اور جب اذان ہوتی ہے نا تو دل کہیں بھی نہیں لگتا، مسجد میں آ کر ہی لگتا ہے۔ درود پاک آج بھی تیرے باطن کی اصلاح کرتا ہے، تجھے نیکیوں کی عادت ڈالتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے تیرے اندر کی برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اسی سے مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، اس پر میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ بندے کا نام ہے عبدالغفار چوہان، غلام احمد آباد رہنے والا ہے، اور یہ ابھی اس واقعے کو مہینہ بھی نہیں ہوا۔ اس کو خون کے ساتھ تھوک آنے لگا، اتنا خون نہیں آتا تھا جتنا تھوک آتا تھا، اتنا تھوک نہیں آتا تھا جتنا خون آتا تھا، اور خون کی کوئی کیب ہی آئی، پریشان ہو گیا۔ جب چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے جو پھپھڑے ہیں نا وہ گلے ہوئے ہیں اور ان پھپھڑوں کا آپریشن ہوگا، کچھ حصہ کاٹا جائے گا، کچھ نیا ڈالا جائے گا، اور اس میں جو آپریشن فیس ہے وہ 4.5 لاکھ روپیہ ہے۔ آپریشن فیس جو ہے وہ 4.5 لاکھ روپیہ ہے۔ گیا لاہور، جانے سے پہلے مجھے مل کے گیا، وہ بیمار تھا، پریشان تھا، رو رہا تھا۔ میں نے کہا درود پاک پڑھتا رہو۔ درود پاک کہتا میں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا، بس دعا کر دینا۔ میں نے کہا درود پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو تو درود والا جانے اور اس کا رب جانے۔ 3-4 دن کے بعد آیا اور آنے کے کہنے لگا کہ جب میں لاہور گیا ڈاکٹروں نے 4.5 لاکھ روپیہ فیس بتائی، میں تو سن کے گھر آ گیا۔ گھر آ کے ساری رات پھر میری زبان رکی نہیں، صرف مدینے والے پر درود ہی پڑھتی رہی۔
درود پاک ہی پڑھتا رہوں. اور کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, خون آنا بھی بند ہو گیا ہے, تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ درود والے نے مجھے شفا دے دی ہے. ابھی زندہ ہے, وہ ہے بڑھاپے میں, پتہ نہیں کب چلا جائے, لیکن ابھی زندہ ہے. درود پاک کی برکت سے کل بھی شفائیں ملی, درود پاک کی برکت سے آج بھی شفائیں ملی. درود پاک وہ وظیفہ ہے, وہ مجرب ہے کہ جس سے صدیوں پہلوں کے لوگوں نے ہی فیض نہیں پایا, بلکہ آج کے وقت میں بھی درود پاک کا فیض جاری اور ساری ہے. اب حضرت نے کتاب لکھی ہے تو انشاءاللہ العزیز ان کی برکتیں, کتاب کی برکتیں, اور میں علماء کرام سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں نے اس کتاب کا اپنی مسجد میں درس شروع کر دیا جمعے کے دن, اور یہ کتاب واقعتاً اس لائق ہے کہ اس کا درس دیا جائے, کیونکہ اس کتاب کے اندر ہر درود پاک کی فضیلت پر جو روایت ہے اس کا فنی درجہ مرتبہ وہ بھی واضح ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ضمنی مسائل بھی ہیں. اور اس کتاب کو پڑھنے والا درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ علم حدیث بھی سیکھ لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے, اور شنیدم کے در روز امید و بیم بدارہ بنیکاں ببخشت کریم. جب حضرت کو درود پاک کی اس خدمت کا فیض مل رہا ہوگا تو ہم بھی کسی کونے میں امید لگائے بیٹھے عرض کر رہے ہوں گے, یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں یا بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں, وما علینا الا البلاغ. حسبي ربي جل الله ما